الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ لیلۃ القدر جو معروف میں شب قدر کہلاتی ہے، یہ اس پر پوری ایک سورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی۔ اس سے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ پوری ایک سورہ اس پر اتار دی جو اس رات کی اہمیت ہے، اور خود اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینوں کی عبادت بھی انسان کوئی کرے برسوں، ایک ایوریج 80-90-100 سال مان لیجئے، تب بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ خیر من الف شہر، یہ تو ایک مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یہ کوئی اعداد و شمار پیش کرنا مقصود نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ اور اس کی اہمیت ایسی ہے کہ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جبریل نازل ہوتے ہیں، قرآن نازل ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے روح کو سے کا مفہوم قرآن خود لیا ہے، خود قرآن، اب بعض نے حضرت جبریل کا نام لیا ہے جو وہی لے کر آنے والے۔ تو روح کا الگ سے ذکر بھی آتا رہا ہے قرآن میں، یعنی جبریل علیہ السلام کا۔ تو یہ جو بات ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، حضرت جبریل نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں، اور سارے امور اس رات میں گویا ایک طرح سے الرٹ ہو جاتے ہیں۔ پوری رات جو ہے وہ سارے امر جو ہے وہ ان فرشتوں اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ساری چیزیں موجود ہیں۔ کون کیا کر رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے، کس حالت میں ہے، کیسے تعلق قائم کر رہا ہے، سارے فرشتے جو ہے لگے ہوئے ہیں ان کے لیے، اور ان کی کیا ضرورت پوری ہونی ہے، کیا چیزیں ہیں۔ تو یہ جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو ہم نے قدر کی رات میں نازل کیا ہے، یہ بڑی قوت والی رات ہے اور بڑی ہی قدر والی رات ہے، قدرت رکھنے والی رات ہے۔ اس رات کی جو اہمیت ہے وہ پوری رات کی وہ اس وجہ سے ہے کہ اس میں اللہ کا کلام نازل ہوا ہے۔ یہ شاہانہ کلام ہے جو اتر رہا ہے انسانوں کے لیے، بندوں کے لیے، ہدایت جس کے لیے محتاج ہے انسان۔ آج بھی انسان اس کے لیے ہمیشہ، ہر انسان چاہے وہ خدا کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، کیسے بہتر زندگی گزاری جا سکتی ہے، اور ہمارا وقت کا، ہماری مال کا، ہماری صلاحیتوں کا بہتر سے بہتر استعمال کیا ہو سکتا ہے، اور ہم کیا سب سے زیادہ بہتر طور سے کس طرح کوئی چیز اچیو کر سکتے ہیں، اس میں ساری دنیا لگی ہوئی ہے۔ اہل ایمان جو ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہوتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور وہ اس سے وہ چاہتے ہیں، سب کچھ اسی سے توقع رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس لیے کہ ہم نے اس میں اپنا کلام نازل کیا ہے، اللہ کا کلام نازل ہوا ہے۔ اس کلام نے دنیا بدل دی، تاریخ بدل دی، پوری ہسٹری بدل گئی۔ اس کلام کے نازل ہوتے ہی گویا انسانیت کے لیے ایک نئی راہ کھل گئی، اور پوری انسانیت کے لیے اتری۔ ایسی کوئی کتاب نہیں ہے، اور صحیفہ دوسرے صحائف بھی نہیں ہے، ایسا کوئی صحیفہ بھی نہیں ہے جس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ وہ صحیفہ کب نازل ہوا، اس کے دن اور تاریخ کیا تھے اور وقت کیا تھا۔ یہ ایسا کوئی صحیفہ نہیں مل سکتا۔ یہ جو اہل تحقیق ہیں اور ماہرین ہیں یہ نہیں بتا سکتے سوائے قرآن کے بارے میں یہ بات متعین ہے کہ یہ رمضان اللہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے اسے نازل کیا، اور پھر اسی میں یہ فرما دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رمضان میں کوئی ایک رات ایسی ہے جس میں نازل کیا۔ یہ کتنا متعین کیا اللہ تعالیٰ نے،
یہ قرآن کے جو اعجاز ہیں اس میں سے ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ اس کے بارے میں گویا یہ متعین ہے کہ یہ کس مہینے میں اور کس رات میں نازل ہوا، دن میں بھی نہیں، رات میں نازل ہوا، جہاں اندھیرے ہی اندھیرے تھے، اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں روشنی کا ایک نور نازل ہو گیا، پوری دنیا کو منور کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہیں سے شروع ہوا۔ اور جس وحی سے اس کا آغاز کیا، جس سے وحی سے آغاز کیا، اس نے یہ کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، اللہ کی یاد سے ہی جو ہے جس نے پیدا کیا ہے اس کے یاد سے ہی گویا اس کے نام سے ہی شروع کرنے کی بات کہی، اور پڑھنے کی بات کہی، پڑھنے سے شروع کیا۔ آگے جا کے علامہ بالقلم بھی کہا، ہم نے جو یہ علم دیا ہے، یہ تعلیم دی ہے، جو تمہیں پڑھا رہے ہیں، یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے، یہ علامہ بالقلم، انسانوں کو بھی ہم نے یہ قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے۔ تو آپ دیکھیے اس کی پہلی وحی جو نازل ہوئی اس میں بھی پوری انسانیت کو روشنی میں لانے کے کیا اہم ترین ذرائع ہیں یہ بھی بتا دیا۔ انسان کا پڑھنا، انسان کا لکھنا، علم کا حاصل ہونا، جو پڑھ کر کے اور لکھ کر کے انسان حاصل کرتا ہے اور قلم سے حاصل کرتا ہے۔ ہاں، قلم کے آپ مختلف ذرائع ہیں، چاہے آپ کمپیوٹر کو لے لیجئے، کسی اور چیز کو لے لیجئے، لیکن بہرحال وہ سب لکھنا تحریر وحی میں آتا ہے۔ تو اب آپ اگر یہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس رات میں گویا یہ پہلی وحی، ایسی وحی کھول دی کہ جس کے ذریعے انسانوں کی ہدایت کا راستہ کھل گیا پوری انسانیت کے لیے، بلا تفریق، سب کے لیے اس میں، اور پوری انسانیت اس نور سے منور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا۔ ظاہر ہے کہ جب ایسا کلام آ رہا تھا جہاں پچھلی پوری تاریخیں، تمام تعلیمات سب جو ہے، جس میں اگر کوئی تحریفات ہو گئی تو اب انہیں نظر انداز کر دیا گیا، ان کی جگہ پر ایک نیا چارٹر پیش کر دیا گیا پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے۔ اب اس طرح زندگی گزارو، اس میں کامیابی ہے تمہارے لیے، اس میں تمہارے لیے کامیابی ہے، اسی کے ذریعے تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ تو اس رات کی قدر ویسی ہونی بھی چاہیے، بندوں کو بھی اس رات میں گویا اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے، اس کے سامنے کھڑے ہونا چاہیے، دعائیں مناجات کرنا چاہیے، اس کی حمد و تسبیح کرنی چاہیے، اس کی تقدیر بیان کرنی چاہیے۔ وہ کھڑے رہیں اس کے دربار میں، جب اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہو رہا ہے، کوئی شہنشاہ وقت کا جو ہے، جب اس کا آرڈیننس جاری ہوتا ہے، پوری عوام کھڑی ہو جاتی ہے اس کو سننے کے لیے۔ تو تمام بندوں سے اس بات کی امید ہے اور توقع ہے، اور بندوں کا سب خیال رکھنا چاہیے۔ اب اس وقت کلام الہی کے نزول کا وقت ہے، یہ اس وقت سب کھڑے ہو جائیں، اس کو ویلکم کریں۔ اور پھر جب مالک نے اپنے کلام کی باتیں کہہ دی ہیں، احکام جاری کر رہا ہے، تو جھکو اس کے سامنے، اکڑ کر کھڑے مت ہو، بلکہ اس کے سامنے جھکو، یہاں تک کہ جب تمہیں وہ کہے کہ تم اس کے سامنے پورے طور پر جھک جاؤ تو سجدریز بھی ہو جاؤ، اس کے قدموں میں آ جاؤ، یہ اس کے قدموں میں پناہ لو، ہر طرح کے معاملات اور حالات سے پریشان ہو کر کے کہ دنیا میں کہیں کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے، اس کے قدموں میں تمہاری نجات ہے، وہاں پہنچو۔ اور پھر جس کلام کو اس نے نازل کیا ہے، جو تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے، کثرت سے اس کو دیکھو، پڑھو، سمجھو، اس پر غور کرو، کیونکہ اسی کے ذریعے تمہیں دنیا میں کامیابی مل سکتی ہے، اسی میں تمہیں اخروی نجات مل سکتی ہے، آخرت میں بھی کامیابی مل سکتی ہے، اللہ کی رضا جوئی یا خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو تم گویا اپنا سارا وقت، ساری رات اس میں لگا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس موقع پر، شب قدر کے موقع پر خاص طور سے اپنی کمر کس لی، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کے لیے جگایا اور بتایا کہ اس پوری رات اللہ کی یاد کے لیے ہے، اس کے سامنے گڑ گڑانا ہے، دعائیں کرنی ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر اس موقع پر ہمیں احساس ہو جائے تو ہم کون سی دعا کریں؟ آپ نے فرمایا تم یہ دعا کرو، بہت مختصر دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ تم پڑھتی رہو، کثرت سے پڑھتی رہو، اس رات میں اس کا اہتمام ہو، توبہ، استغفار، تمام مناجات، تمام چیزیں، اور تسبیح و تحلیل کے ساتھ ساتھ اس بیچ میں اس کو بار بار آدمی پڑھتا رہے۔ یہ کیا چیز عفو؟ یہ اللہ تعالیٰ سے صرف یہ کہ مجھے معاف کر دیا جائے، میری غلطیاں ہو گئی، اس کو تسلیم کرتا ہے، گڑگڑاتا ہے، سب کچھ، لیکن جب وہ یہ کہتا ہے کہ اللہم انک عفو، تو معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف کر، میرا حساب ہی مت کر، مجھے تو اس حساب سے چھٹکارا دے۔
تو یہ دعا ایسی ہے جو بڑی پیاری اور بڑی محبوب ہے اللہ کے رسول کو بھی تھی، اور آپ نے اس کی تعلیم دی۔ پوری امت کو چاہیے کہ اس رات میں گویا اس کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور جس مقصد کے لیے قرآن نازل ہوا ہے اس مقصد کی تکمیل میں لگ جائے۔ اس دین سے محبت اگر ہے تو قرآن سے محبت ہونی چاہیے اور قرآن سے تعلق ہونا چاہیے، اسی کی روشنی میں زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔